السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ اسلام آباد کے بعد پنجاب میں بھی سیاسی گرما گرمی ہونے والی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اسلام آباد میں منڈے سے کیا سیاسی گرما گرمی شروع ہونے والی ہے، لیکن تازہ ترین اطلاع آئی ہے اور وہ اطلاع ایسی ہے جس سے پنجاب کے اندر ہلچل مچ جائے گی، اور وہ ہلچل ہے چودھری نثار علی خان کی انٹری کی۔ 3.25 سال کے بعد چودھری نثار علی خان نے اس بات کا فیصلہ آخر کار کر لیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں اپنی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے، اور 18 مئی کو پنجاب اسمبلی کا سیشن کال آلریڈی کیا جا چکا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے ذرائع نے، پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چودھری نثار علی خان اس سیشن کے اندر حلف اٹھائیں گے۔ انہیں اس بات کی اطلاع پہنچا دی گئی ہے، لہٰذا اب پنجاب اسمبلی کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی ایک سیاسی میدان لگنے والا ہے، کیونکہ چودھری نثار علی خان ایک بہت زیادہ متحرک شخصیت ہے۔ نہ صرف متحرک شخصیت ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے بہت قریبی روابط ہیں، کیونکہ فیملی ٹرمز ہے، کیونکہ ان کی فیملی آدھی سے زیادہ فیملی آلریڈی فوج میں ہی موجود ہے، لہٰذا ان کے وہاں پر بھی بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں۔ اور دوسرا، ان کا جو نون لیگ کے اس وقت صدر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ بھی بہت گہری دوستی ہے، اور اس دوران جب وہ نون لیگ سے الگ ہو بھی گئے تھے تب بھی ان کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطے کسی بھی صورت ختم نہیں ہوئے۔ تو دوستو تیار ہو جاؤ، پنجاب میں بھی پارٹی شروع ہونے والی ہے، اور اب اس میں کوئی زیادہ امکان نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مارچ کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا۔ اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہ نئی سیاسی کھچڑی پکنے والی ہے، اور اس کے لیے پلان کو تیار کر لیا گیا ہے۔ نئے کرداروں کی انٹری ہوگی، کچھ کرداروں کی ری پوزیشننگ ہوگی، اور جو اس وقت آپ کو کردار مین پہ فرنٹ لائن پہ نظر آ رہے ہیں، لیڈ رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کردار پس منظر میں جاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وقت نے ان تمام باتوں کو درست ثابت کیا ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے اندر نئے کردار آ رہے ہیں۔ نئے کرداروں میں ہمارے سامنے جہانگیر ترین کا گروپ ہے، چودھری نثار علی خان ہے، شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آ چکے ہیں، اور جیل سے باہر آنے کے بعد اب وہ پولیٹیکل طور پر متحرک ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بھی دیوار کے ساتھ لگتی چلی جا رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ویکیوم، ان کو کسی قسم کی کوئی سپیس اور کوئی آکسیجن اس وقت تک جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ چودھری نثار کی انٹری پنجاب کی سیاست میں ہلچل مچانے کے لیے کافی ہے، اور وہ اپنے طور پہ ہی اتنا بڑا ان کا نام ہے اور اتنا ان کا سیاسی قد کاٹ ہے کہ وہ اپنے طور پر ہی پنجاب کے اندر جو سیٹ اپ ہے اس کو ہلا کے رکھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سیٹ اپ آلریڈی ہی بہت زیادہ کمزور بنیادوں پر کھڑا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری نثار 3.25 سال کے بعد حلف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس فیصلے کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، اور کیا شہباز فارمولہ بالکل طے ہو چکا ہے، اور کیا ان کو اپنے بڑے بھائی، اپنے قائد محترم نواز شریف صاحب کی مکمل حمایت حاصل ہے؟ کیونکہ ان سوالوں کے اندر ہی، ان سوالوں کے جوابات اگر ہم تلاش کریں تو اس کے اندر ہی ہمیں اگلے سیاسی منظرنامے کی بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ شکل و شباہت نظر آ سکتی ہے، کیونکہ ہمیں جرنلسٹ، ہمارا کام خبر ہے، اور خبر کے بعد اس کا انالیسس کرنا ہے، اور اس انالیسس کے لیے بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان ڈاٹس کو آپس میں کنیکٹ کریں، اور اگر وہ کنیکشن، اس کا وہ ڈاٹس صحیح طریقے سے کنیکٹ ہو جائیں تو آپ کے سامنے جو تصویر ہے وہ بڑی کھل کر، بڑی واضح طور پر سامنے آ سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ پریڈکشن کرتے ہیں، اور وہ پریڈکشن بعض دفعہ درست بھی ثابت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو چودھری نثار صاحب، ہم اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا جائزہ لیتے ہیں، ان تینوں سوالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلی بات آ جاتی ہے، چودھری نثار صاحب نے 3.25 سال کے بعد حلف کیوں اٹھایا؟ آپ کو یاد ہے کہ 2018 کے الیکشنز کے اندر چودھری نثار صاحب نے جیپ کے نشان کے اوپر، انتخابی نشان کے اوپر الیکشن کو کانٹیسٹ کیا تھا، لیکن وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن ہار گئے تھے، اور پی ٹی آئی کے غلام سرور خان نے ان کو شکست دی تھی۔ وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت گئے تھے، لیکن انہوں نے پنجاب اسمبلی کے عہدے کا، یعنی کہ اپنی جو رکنیت ہے اس کا انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ پنجاب اسمبلی ان کے پولیٹیکل سٹیچر کے مطابق نہیں ہے، اور کئی مرتبہ اس بات کا اظہار بھی ہوا کہ پنجاب کے اندر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو چودھری نثار کی انٹری اور چودھری نثار کے آنے کے بعد پنجاب کے اندر آپ کو ایک متبادل وزیر اعلیٰ کی شکل نظر آ سکتی ہے۔ اور چودھری نثار علی خان خود بھی کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ مرکز سے زیادہ
पंजाब को पसंद करते हैं और वो वज़ीर आला बनना भी चाहते थे। इसका उन्होंने ख़ुद भी इजहार किया और उनके करीबी साथी भी कई मरतबा इस बात का इजहार कर सकते हैं। लिहाजा उनको वो एंट्री का वो मौका नहीं मिल पा रहा था, अगरचे उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन आजकल उनका कहना है कि मेरे उनके साथ कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और इमरान खान साहब जब इन्होंने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार की थी, यानी उसकी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से माजरत की थी, तो उस वक्त भी इमरान खान ने इनको दावत दी थी कि आप PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ें, लेकिन इन्होंने माजरत कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा शरीफ ख़ानदान के साथ तकरीबन 30-35 साल का ताल्लुक़ है, मैं एक इलेक्शन के खातर अपना वो ताल्लुक़ ख़राब नहीं कर सकता। लिहाजा अगरचे उन्होंने नून लीग की टिकट पर भी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने PTI के टिकट पर भी इलेक्शन लड़ने से गुरेज़ किया और जीप के निशान के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब जो हालात इस वक्त बनते जा रहे हैं, उस हालात के अंदर चौधरी निसार एक चॉइस के तौर पर सामने आ सकते हैं। और मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक चौधरी निसार साहब के चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी पूरी फैमिली ऑलरेडी मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम कर चुकी है, उनके भाई सेक्रेटरी डिफेंस के ओहदे से रिटायर भी हुए हैं, तो उनके बड़े अच्छे मरासम हैं वहाँ पर। और शहबाज शरीफ साहब का जो अभी रिसेंटली जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो बातचीत हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके अंदर भी चौधरी निसार ने ब्रिज का किरदार अदा किया है। और ब्रिज का किरदार अदा करने के बाद डेफिनेटली वो चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, चौधरी निसार शहबाज शरीफ साहब के भी करीब हैं, लिहाजा ये बात अब कही जा सकती है, किसी न किसी हद तक हो सकता है ये दुरुस्त भी हो कि चौधरी निसार अली ख़ान पंजाब के अंदर अगर जो सेटअप नए फार्मूले के तहत, नए प्लान के तहत अगर इसके अंदर कोई तब्दीली आती है, तो चौधरी निसार अली ख़ान इस सेटअप को लीड कर सकते हैं, यानी कि वो उस्मान बुज़दार की जगह पर वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं। और यही वो मुहर्रक है, बेसिक मोटिव है जिसने चौधरी निसार को इस बात पर कायल किया कि वो पंजाब असम्बली का हल्फ उठाएं, अगरचे इस असम्बली की मुद्दत आधी से ज़्यादा तकरीबन गुजर चुकी है। तो इसके बाद अगर वो हल्फ उठा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको किसी न किसी तरफ से किसी अच्छे ओहदे की, कोई अच्छे पॉलिटिकल रोल की यकीन दहानी वाज़ेह तौर पर मिल चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर एंट्री करने का हतमी तौर पर फ़ैसला कर लिया है। और 18 मई से जो सेशन शुरू होने वाला है उसके अंदर वो ये अपनी जो नई पॉलिटिकल जर्नी है उसका आगाज़ कर सकते हैं। तो 3 साल बाद हल्फ उठाने और उसके मुहर्रकात, ये चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब जो आखिरी सवाल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि क्या शहबाज फार्मूला तय हो चुका है और क्या शहबाज शरीफ साहब को इस फार्मूले पर अपने भाई यानी कि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उसकी हमायत हासिल है? तो ये इस पर अगर हम गौर करें तो शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ पर उनको वन टाइम इजाज़त मिल गई थी 4 हफ़्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा सेहत ख़राब है और मुझे साल में 2 मरतबा अपना चेकअप कराना पड़ता है और मुझे बैरून मुल्क जाना है, लिहाजा मुझको इजाज़त दी जाए, जिस पर हाई कोर्ट ने उनको 1 महीने की वन टाइम परमिशन ग्रांट कर दी थी। इस पर वो एयरपोर्ट गए, लेकिन उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली। अब मुस्लिम लीग नून के हलके और शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है, और जिन लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, तो उस तरफ से भी जो इतलात आ रही हैं वो इतलात यही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क से बाहर जाना था। और एक तरफ तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर से उन्होंने टाइम लिया हुआ था, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से रुजू भी करना था, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत हुई थी और जो फार्मूला तय पाया था, जिसको मैं अमूमन शहबाज फार्मूला कहता हूँ, उस फार्मूले पर उनकी बातचीत होनी थी अपने भाई नवाज़ शरीफ साहब के साथ। और उन्होंने उस प्लान के तमाम जो हिस्से हैं, जो उनकी डिस्कशन हुई थी जेल के अंदर भी, आपको याद होगा कि मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जेल के अंदर, कोट लखपत जेल के अंदर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई थी। बड़ी तवील मुलाकात थी, तकरीबन इतलात के मुताबिक तकरीबन 4-4.5 घंटे की मुलाकात थी। और इस मुलाकात के अंदर डेफिनेटली 4 घंटे में बैठ के आप मौसम का हाल तो डिस्कस नहीं करते ना, ये सारे इस किस्म के प्लान्स को ही चेकआउट किया जाता है। तो उसके अंदर इस पूरे प्लान को चेकआउट किया गया था, क्योंकि पहले
یہ طے پایا تھا، کیونکہ پہلے جس طریقے سے موومنٹ چل رہی تھی وہ موومنٹ وہ پلان اس طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی آلریڈی الائنمنٹ میں تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ایک موو غلط ہونے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ جو پلان ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے راؤٹ ہو رہا تھا وہ اب نون لیگ کی طرف سے راؤٹ ہو رہا ہے، اور اس پلان کے اندر جو چیزیں تھیں ڈسکشن کے اندر آنی تھی وہ شہباز صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، اور اس فارمولے کا جو خد و خال جو سیلینٹ فیچر ہے جو مجھے بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اس سیٹ اپ کے اندر، اس پلان کے اندر تبدیلی کی صورت میں، ان ہاؤس چینج کی صورت کے اندر شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہونا تھا، اور جو چودھری نثار علی خان ہیں ان کو چیف منسٹر پنجاب بنانا تھا۔ اب چیف منسٹر پنجاب کے لیے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی تو حمایت حاصل ہے، لیکن ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ ایک سیٹ کے بندے کو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کا؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑی پارٹی اٹیچ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے یا تو وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو یا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو، اور پی ٹی آئی پھر ان کو اون بھی کرے اور ان کو چیف منسٹر بھی بنائے، یا نون لیگ ان کو اون بھی کرے، اپنے اندر شامل بھی کرے اور ان کو پھر چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی بنائے۔ تو یہ ہے وہ پلان جس کے لیے شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی صاحب سے رابطہ بھی کرنا تھا اور ان کو قائل بھی کرنا تھا، اور ان کی جو چودھری نثار علی خان ہیں ان کی نون لیگ میں باعزت باوقار واپسی کا نہ صرف راستہ ہموار کرنا تھا، بلکہ یہاں پہ ان کے لیے ایک ایسی گراؤنڈ تیار کرنی تھی جہاں پر ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بنے اور وہ باقی ماندہ ٹرم کے لیے نون لیگ کا حصہ ہوتے ہوئے وہ اپنا جو پولیٹیکل کردار ہے وہ ادا کریں۔ لہٰذا اس پلان کو میرا خیال ہے کہ ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس بات کی حمایت حاصل ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب نے اس حمایت حاصل ہونے کے بعد، یعنی کہ اپنے بھائی کی حمایت حاصل ہونے کے بعد چودھری نثار علی خان کو گرین سگنل دیا کہ جناب آ جاؤ اب آ کے حلف اٹھا لو، تو جس کی وجہ سے اب چودھری نثار صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور 18 مئی کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے۔ تو پیر کو، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک اور جو دو وجوہات تھیں پیر کے اہم ہونے کی، وہ تو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ویلاگ میں بتا دی تھی، لیکن پیر کے بعد اب منگل بھی اہم ہونے جا رہا ہے، یہ منگل کے بعد بدھ بھی اہم ہونے جا رہا ہے، یہ اس ویلاگ کے بعد ہی مجھے انفارمیشن ملی جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شہباز فارمولہ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کو آپ کسی بھی صورت اس فارمولے سے الگ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس سارے سیگمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، کیونکہ اگر آپ مرکز کے اندر ان ہاؤس چینج لے کے آتے ہیں یا آپ پنجاب کے اندر ان ہاؤس چینج لے کے آتے ہیں، پیپلز پارٹی اس پورے منصوبے کے اندر شامل ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر مرکز کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، پیپلز پارٹی کے 7-8 ووٹوں کے بغیر پنجاب کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی اگرچہ تعداد میں ہو سکتا ہے کم ہو، لیکن اس کی جو پولیٹیکل اس وقت ضرورت ہے وہ اس سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آصف زرداری صاحب، آپ نے دیکھا کہ سربراہ اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کے بعد، اس کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ بلاول صاحب نے بھی چند جملے بولے، چند انہوں نے طنز کے تیر چلائے، لیکن اس کے بعد وہ بھی اب بیک اینڈ پہ چلے گئے ہیں، وہ بھی اب خاموش ہو چکے ہیں، اور ان کا اب زیادہ کوئی نون لیگ کے اوپر کوئی اور مریم صاحبہ کے اوپر کوئی زیادہ ان کے حملے اس طریقے سے نہیں ہیں۔ مریم صاحبہ بھی جو ہے وہ اب کافی عرصے سے وہ بالکل خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، یا وہ شاید اس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو ٹائم دے رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی اب پیپلز پارٹی کو، یا ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی اب پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ختم کر دیا، لہٰذا ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ کی ایک فضا اس وقت موجود ہے، خاص طور پر اپوزیشن کی لائن اپ کے اندر جو شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آلریڈی الائنمنٹ میں موجود تھے، وہ الائنمنٹ اس وقت ایگزیکیوٹ ہونے والی ہے۔ اور پیپلز پارٹی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس معاملے پر میرے ذہن میں بھی، اور مدنی ملک صاحب ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس وقت آئے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو خود اپنے طور پر بھی بہت کچھ کر سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی، لہٰذا پیپلز پارٹی کے بغیر یقینی طور پر کوئی جو تبدیلی ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی۔ اور پیپلز پارٹی کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا
کہ زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب وہ آلریڈی اس الائنمنٹ میں موجود ہیں، لہٰذا اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اس فارمولے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کی جو ہے نا ان کو خاموش حمایت حاصل ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔